السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی کانگریس کی تازہ رپورٹ کے موجب سال 2022 میں 65,960 ہندوستانی باقاعدہ امریکی شہری بنے۔ میکسیکو کے بعد ہندوستانی دوسرا بڑا گروپ ہے۔ سال 2022 میں امریکہ میں مقیم بیرونی نژاد افراد کی تعداد 46 ملین یعنی 4 کروڑ 60 لاکھ تھی، جو امریکہ کی 333 ملین یعنی 33 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کا تقریباً 14% بنتی ہے۔ سال 2022 میں جملہ 9,68,380 افراد کو امریکی شہریت ملی۔ CRS کے موجب سال 2023 میں امریکہ میں بیرونی نژاد ہندوستانی امریکیوں کی تعداد 28,81,330 ہو گئی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی ظلم و بربریت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں خاتون شہید ہو گئی، جبکہ ڈاکٹروں نے اس کے نومولود بچی کی زندگی بچا لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی رفح شہر میں 2 مکانات پر بمباری سے 19 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں ایک ہی خاندان کے 14 بچے بھی شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس دوران ایک حاملہ خاتون بھی جام شہادت نوش کر گئی، تاہم ڈاکٹروں نے ان کے پیٹ میں موجود بچی کو بچا لیا۔ بچی کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا اور اس کی شناخت شہید سبرین کی بچی رکھی گئی ہے۔ اسرائیلی حملے میں نومولود بچی کی ماں کے ساتھ اس کے والد ایک بہن بھی شہید ہو گئے۔ اس سے قبل غزہ کے جنوبی شہر رافع میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 6 بچوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ اسپتال کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے محاصرہ شدہ فلسطینی علاقے میں تقریباً 7 ماہ سے جاری جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے مطابق ہفتے کے روز رافع شہر کے مغربی تال سلطان محلے میں مہلک حملے میں شہید ہونے والوں کی تدفین کی گئی ہے۔ اسرائیلی بربریت بھی غزہ میں زندگی کے رنگوں کو مٹا نہیں سکی ہے۔ اسرائیلی بمباری میں بے گھر ہوئے جوڑوں کی شادی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ آہوں، سسکیوں اور چیخوں میں اس وقت خوشی کی چند لمحے بھی فلسطینیوں کو میسر آ جاتے ہیں جب نوجوان شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں۔ غزہ میں جہاں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے اموات کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں رافع شہر میں پناہ گزین کیمپ میں 3 فلسطینی جوڑوں کی شادی کی تقریب بھی منعقد ہوئی ہے۔ رافع شہر کے ایک اسکول میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے قائم پناہ گزین کیمپ میں ہوئی اس تقریب میں روایتی انداز میں خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو شادی کی خوشی میں شریک دیکھا گیا۔ دوسری طرف غزہ میں نہتے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے منفرد انداز اپناتے ہوئے کراچی میں شادی کی ایک تقریب میں پھولوں کے ہار کی بجائے فلسطینی مفلر پہنائے گئے اور سلامی لینے کے بجائے ایک باکس میں فنڈ کے طور پر سلامیاں ڈالی گئی۔ یہ ایک نیا قسم کا احتجاج تھا جس میں ان مظلومین کو یاد رکھا گیا جن کی خوشیاں مانند ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں 199ویں دن بھی صہیونی فورسز کی بمباری جاری رہی۔ رافع شہر میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد خان یونس کے النصر اسپتال سے اجتماعی قبر سے کئی فلسطینیوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی دہشت گرد حملوں میں کم از کم 34,097 فلسطینی شہید ہو گئے اور 76,980 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرنے والے اسرائیل کی ملٹری خفیہ ایجنسی کے سربراہ میجر جنرل اہارون حالیہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ خبر کے مطابق اہارون نے 7 اکتوبر کو حماس حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ انہوں نے حماس کے 7 اکتوبر حملے کے بعد مستعفی ہونے والی اسرائیل کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ملٹری انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ دیگر فوجی افسران کے لیے بھی حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے اپیل کی ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رافع میں حملے اور نیا قتل عام شروع کرنے سے باز رکھنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ صفدی نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ رافع شہر پر حملے کے سبب کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہو گیا ہے۔ رافع پر بری حملہ کیا گیا تو ایک نیا قتل عام شروع ہو جائے گا، لہٰذا اس خطرے کے سامنے بند باندھا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ رافع شہر میں 15 لاکھ فلسطینی مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے مل رہی تمام تنبیہات کے باوجود اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے 8 اپریل کے بیان میں کہا تھا کہ رافع شہر پر حملے کے لیے تاریخ طے کر لی گئی ہے۔ تاہم اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کان نے 14 اپریل کی خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ حملے کی تاریخ ملتوی ہو گئی اور اسرائیل زمینی قبضے سے قبل پناہ گزینوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے 2 ہفتوں کے دوران رفح کے قریب 10,000 خیمے لگانے کا پروگرام رکھتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر 13 اپریل کو کیے گئے جوابی حملے پر ایرانی پاسداران انقلاب سے اظہار تشکر کیا۔ ایرانی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے میں کتنے میزائل داغے
اور کتنے ہدف پر لگے یہ بنیادی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل پر حملے میں ایران نے طاقت کا مظاہرہ کیسے کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ ایرانی افواج مسلسل عسکری جدت جاری رکھیں گے اور دشمن کی چالوں کو سمجھیں۔ واضح ہے کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر 1 اپریل کو کیے گئے اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی وار کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا تھا کہ 13 اپریل کے حملے میں ایران نے اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے۔ مصری ماہی گیر ابو عصام نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنی زندگی کے 40 سال دریائے نیل میں کشتی پر گزار دیے۔ مصری میڈیا سے بات کرتے ہوئے ابو عصام نے بتایا کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ دریا سے باہر رہیں تو مچھلیوں کی طرح مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دریا کے بیچ میں رہنا اب ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم صرف ضرورت کے تحت ہی دریا سے باہر جاتے ہیں۔ زندگی کے 40 سال دریائے نیل میں اس کشتی کے اندر گزر چکے ہیں، بقیہ زندگی بھی ادھر ہی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو عصام کی اہلیہ نے کہا کہ اچھے اور برے دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، انہیں دریا میں زندگی گزارتے، سوتے اور کھانا تیار کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ابو عصام کا مصری میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ یا ان کی اہلیہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر صرف انہیں بیچنے کے لیے خشکی پر جاتے ہیں۔ ابو عصام کے مطابق میری اور اہلیہ کی دیرینہ خواہش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں۔ ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایران سے 9 سال بعد پہلا گروپ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عمرے کی ادائیگی پر جانے والا ایرانی گروپ 85 معتمرین پر مشتمل ہے۔ ایرانی میڈیا نے دسمبر 2023 میں رپورٹ کیا تھا کہ سعودی عرب نے عمرہ کرنے کی خواہش مند ایرانیوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہے، لیکن تہران کی جانب سے ٹیکنیکی مسائل کی وجہ سے پروازیں اب تک تاخیر کا شکار تھیں۔ واضح ہے کہ سعودیہ ایران سفارتی تعلقات گزشتہ سال مارچ میں چین کی ثالثی میں بحال ہوئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے آج پیر کو لکسمبرگ میں اسپین، اٹلی اور پولینڈ کے ہم منصبوں سے ملاقات ہوئی۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق خلیجی ممالک اور یورپی یونین کے درمیان سلامتی اور علاقائی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطح کے فورم کے موقع پر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سعودی اور ہسپانوی وزرائے خارجہ کی ملاقات کے دوران سعودی عرب اور اسپین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ کی پٹی اور ارد گرد کے صورتحال اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ سے اٹلی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے لیے دلچسپی کے امور، 2 طرفہ اور کثیر الجہتی ہم آہنگی کو تیز کرنے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی شورا کونسل نے کمرشل رجسٹریشن اور برانڈ نیم پروگرام کی منظوری دی ہے۔ شورا کا اجلاس نائب چیئرمین ڈاکٹر مشعل بن فہم السلمی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق اجلاس میں تجارت و سرمایہ کار کمیٹی کی سربراہ و رکن شورا کونسل حنال سماری نے تجارتی و سرمایہ کاری کے امور سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ پیش کی۔ کونسل نے متفقہ طور پر پیش کی گئی سفارشات منظوری دے دی۔ تجارتی پروگرام کے تحت کمرشل رجسٹریشن کے امور کو مزید آسان بنانا شامل تھا۔ CR کی مستقل بنیاد پر اپ گریڈیشن کے عمل کو بھی یقینی بنانے کی منظوری دی گئی۔ قانون کی شق 23 کے تحت تجارتی نام برانڈ نیم کے پروگرام کے تحت CR میں مصنوعات کے تحفظ کے لیے بھی ضوابط کی منظوری دی گئی۔ سعودی وزارت سیاحت کی تفتیشی کمیٹی نے مملکت میں رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ میں 15,000 تفتیشی دورے کیے، خلاف ورزیوں پر 10,000 چالانات کیے گئے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق وزارت سیاحت کی جانب سے سیاحتی قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سیاحتی کمیٹیوں کو مزید فعال کیا گیا تاکہ کسی بھی خلاف ورزی کا فوری نوٹس لیا جائے۔ سیاحتی تفتیش کمیٹیوں کی جانب سے متعدد شہروں میں ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس میں دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ خلاف ورزی پر 66 ہوٹلوں اور رہائشی اپارٹمنٹس کو سیل کیا گیا، جبکہ معمولی نوعیت کے خلاف ورزیوں پر انتہائی نوٹسز جاری کیے گئے۔ وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ ہوٹلوں اور رہائشی اپارٹمنٹس کے حوالے سے موصول ہوئی 11,000 شکایتوں پر کارروائی کی گئی۔ سعودی عرب ہالینڈ میں منعقد ہونے والے ورلڈ انرجی کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ورلڈ انرجی کانفرنس کا انعقاد آج پیر 22 اپریل سے 25 اپریل تک منعقد ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں انرجی کے متعلق اہم معاملات پر غور ہوگا، نیز اس کے ضمن میں نمائش بھی ہوگی۔ سعودی عرب کے پویلین میں وزارت توانائی کے ماہرین شریک ہو رہے ہیں، جہاں سعودی عرب کی کاوشوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان سرکاری دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعظم محمد شیاز سورانی نے دیگر حکام کے ہمراہ سرکاری تقریب کے ساتھ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کا استقبال کیا۔ یہ دورہ وزیر اعظم سورانی کی دعوت پر اور 12 سال کے طویل وقفے کے بعد کیا گیا۔
دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 30 کے قریب سمجھوتے عمل میں آئے ہیں۔ صدر اردغان بغداد اور اربیل میں اعلیٰ سطحی حکام کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اس تاریخی دورے میں دونوں ملکوں کے مابین سیکورٹی، تجارت اور پانی کے موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور صدر ایران ابراہیم رئیسی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر آج آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چند ماہ قبل دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی سرزمین پر مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے تھے۔ ابراہیم رئیسی 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی قائد نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ دوران بات چیت صدر ابراہیم رئیسی اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کی مشترکہ کوششوں پر آمادگی ظاہر کی۔ میانمار میں پھر ایک مرتبہ بڑھتی جھڑپوں کے بعد ہزاروں روہنگیا مسلمانوں نے بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر بہہ رہے دریائے ناف کے قریب پناہ لے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش کے کاکس بازار کے مہاجر کیمپ کے لیڈر محمد نور ہاشم نے اس حوالے سے بتایا کہ میانمار میں بڑھتی کشیدگی اور جھڑپوں کے باعث ہزاروں روہنگیا مسلمان نے دریائے ناف کے قریب پناہ لے رکھی ہے۔ ہاشم نے بتایا کہ 200 کے لگ بھگ افراد بنگلہ دیش کی سرحد عبور کرتے ہوئے کاکس بازار کے مہاجر کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ میانمار میں فوجی جنتا اور دیگر گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ چکی ہے۔ ایک دیگر روہنگیا مسلمان محمد رضوان خان نے بتایا کہ تقریباً 1000 مسلمان اس وقت جنوب مشرقی سرحد پر جمع ہیں۔